آواز نہیں آئی. الحمدللہ. یاد رہے کہ سورہ نور کی ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی جاندار مخلوق کو پیدا کیا ہے، ہر جاندار مخلوق کی غذا کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا. چرین پرین حشرات الارض، جتنی جاندار پیڑ پودے سب جاندار ہیں. تو جتنی جاندار مخلوق ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر جاندار مخلوق کی غذا کو بھی پیدا فرمایا ہے. اب انسان بھی جاندار ہے نا، بے جان تو نہیں ہے، لیکن انسان چونکہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح. جسم اور روح یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اب دونوں جاندار ہے، روح بھی جاندار ہے اور سب مل کے بولے نا جسم بھی جاندار، دونوں جاندار ہیں. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر دو جاندار چیزیں ہیں. میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اس کے اندر دو جاندار چیزیں ہیں، ایک کو روح کہتے ہیں اور ایک کو جسم کہتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے جسم کی غذا کو بھی پیدا فرمایا اور ہماری روح کی غذا کو بھی پیدا فرمایا. جسم کی غذا کیا ہے؟ جو ہم صبح شام کھاتے اور پیتے ہیں، دال چاول روٹی گوشت مچھلی بریانی جو بھی ہے، تو یہ ہمارے جسم کی غذا ہے. اور اللہ اس کے رسول کا ذکر یہاں ہے، یہ ہماری روح کی غذا ہے. ہماری روح کی غذا ہے. بھی ذکر مصطفیٰ کی سجی ہوئی محفل میں آپ بیٹھے تھے اور ذکر مصطفیٰ کو سن رہے تھے، گویا کہ اپنی روح کو غذا پہنچا رہے تھے. بے شک یوں ہی آپ کا چہرہ نہیں کھل رہا تھا، دراصل روح کو غذا مل رہی تھی اس لیے چہرہ کھل رہا تھا. محفلوں میں بیٹھا کریں. اب آئیے، وقت کافی ہو چلا ہے. میں نے جن آیت کریمات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بس اس کا ترجمہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. چونکہ ذکر شہدائے کربلا کی یہ مجلس اور محفل ہے، اسی مناسبہ سے چونکہ میرے بعد ایک عظیم خطیب سے آپ کو خطاب سننا اور خطاب نایاب آپ کو سننا ہے. میں تو نفل مکتب ہوں. سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، بلا کسی تمہید کے، بلا کسی تبصرہ کے. قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائے اور اسی سے بہت ساری باتیں بلکہ کربلا کا پورا واقعہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اللہ رب العزت شاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ رب العزت شاد فرماتا ہے اے ایمان والو، کیا یہ تم گمان کرتے ہو؟ میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ میں لفظ غلط ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، علماء کرام یہاں موجود ہیں، بلکہ اس کا مفہومی ترجمہ آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم نے ایمان لے آیا تو اب تمہارا امتحان نہیں ہوگا، تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرماتا ہے اے لوگو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا اب تمہاری چھٹی ہو گئی؟ تم نے ایمان لے آیا تو اب کیا تمہاری چھٹی ہو گئی؟ فرمایا نہیں، تم نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب تمہارا امتحان ہوگا، اب تمہاری آزمائش ہوگی. تم نے ایمان لایا ہے تو اب تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہاری آزمائش کی جائے گی. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خاص امت محمدیہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اے میرے محبوب کی امت، تم یہ نہ سوچنا کہ صرف تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، صرف تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے. فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. فرمایا نہیں، صرف تمہارا ہی امتحان نہیں لیا جا رہا ہے، صرف تمہاری ہی آزمائش نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ہم نے ان کا بھی امتحان لیا ہے، ہم نے ان کی بھی آزمائش کی ہے. یعنی جو امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کا بھی امتحان لیا گیا ہے، ان کی بھی آزمائشیں کی گئی ہیں. اور اسلام کے روز اول سے ہر کسی کا امتحان ہو رہا ہے، اور ہر ایمان والے آنے والے قیامت تک ایمان والوں کا امتحان ہوگا، ان کی آزمائش ہوگی. اب آگے اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ اللہ امتحان کیوں لیتا ہے. اللہ رب العزت ایمان والے بندوں کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ تو خود ہی فرماتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. فرماتا ہے تاکہ
کہ ہم دیکھیں کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے، کون اپنے دعوی ایمان میں کھڑا ہے اور کون اپنے دعوی ایمان میں کھوٹا ہے۔ اس لیے کہ سچے اور جھوٹے کی پہچان میدان امتحان ہی میں ہوا کرتا ہے، کھڑے اور کھوٹے کی پہچان میدان امتحان ہی میں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہر ایمان والے کا امتحان لیتے ہیں، ہم ہر کلمہ پڑھنے والے کی آزمائشیں کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہر کسی کا امتحان ہونا ہے، ہر کلمہ گو کی آزمائشیں ہونی ہے۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائے ہے، تو ہمارا بھی امتحان ہونا ہے، ہماری بھی آزمائش ہونی ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے ایمان لایا ہے، تو اب آپ کا بھی امتحان ہونا ہے، آپ کی بھی آزمائشیں ہونی ہے۔ ہم میں کے ہر فرد کا امتحان ہونا ہے، ہر فرد کی آزمائش ہونی ہے۔ اب اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ لیکن ہر کسی کا امتحان تو ہونا ہے، لیکن ہر کسی کا امتحان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جو بندہ ایمانی اعتبار سے جتنے بلند مرتبے پہ فائز ہوتا ہے، اس کا امتحان اتنا ہی کٹھن ہوا کرتا ہے، اس کی آزمائش اتنی زیادہ کٹھن ہوا کرتی ہے۔ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کا جتنا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اس کا امتحان اتنا ہی کٹھن ہوتا ہے، ان کی آزمائش اتنی کٹھن ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری احادیث کریمہ کا خلاصہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے کٹھن امتحان، سب سے کٹھن آزمائش انبیاء کرام کی ہے۔ اب آگے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ کٹھن امتحان جو ہوا ہے وہ مجھ محمد کا ہوا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں پتا چلا کہ جو بندہ ایمانی اعتبار سے جتنے بلند مرتبے پہ فائز ہوگا، اس کا امتحان اتنا ہی کٹھن ہوگا، اس کی آزمائش اتنی کٹھن ہوگی۔ آج آپ دیکھیں نا، کچھ لوگ اگر نماز پڑھنا شروع کر دیں، 5 وقتہ نمازی بن جائیں، اور اگر پھر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں، یارو میں تو نماز پڑھنا شروع کر دیا ہوں، یارو میں تو ذکر بھی کرتا ہوں، پھر بھی میں پریشان ہوں۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ گویا کہ تم نے اپنی عبادت کو بیچ دیا ہے۔ کیا تم عبادت اللہ کی اس لیے کرتے ہو کہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے؟ کیا تم اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہو کہ تمہاری مصیبتیں دور ہو جائے؟ گویا کہ تم اللہ سے سودا کر رہے ہو، گویا کہ تم اللہ سے سودا کر رہے ہو نا۔ آپ دکان پہ کچھ لینے جاتے ہیں، آپ پیسہ اور روپیہ دیتے ہیں، دکاندار آپ کو سامان دیتا ہے۔ گویا کہ آپ اللہ کی عبادت کر کے خدا کی بارگاہ میں سودا کر رہے ہیں کہ مولا میں تیری عبادت کر رہا ہوں تو مجھے پریشانی نہ دینا، مجھے مصیبت نہ دینا۔ پتا چلا کہ ہم جو آج عبادت کر رہے ہیں نا، یہ ہم عبادت میں بھی سودے بازی کر رہے ہیں، اور ایسی عبادت اللہ کو مقبول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے۔ اس لیے عبادت کرو تو مصیبتوں کے دفاع کے لیے نہیں، بلکہ عبادت کرو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو۔ جو لوگ عبادت مصیبتوں کے ٹلنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کی مصیبتیں اور بڑھ جایا کرتی ہیں، اور ان کی عبادتیں ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ اس لیے خدا جب کبھی مصیبتوں کا سامنا ہو، تکلیفوں کا سامنا ہو، تو اپنی زبان پہ کبھی لفظ شکایت نہ لانا، شکوہ نہ کرنا۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ کہیں تمہارا امتحان تو نہیں ہو رہا ہے، تمہاری آزمائش تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر تمہاری امتحان کی وہ گھڑی ہے، تمہاری آزمائش کی وہ گھڑی ہے، اور تم نے اگر شکوہ کر دیا تو تم اپنے امتحان میں فیل ہو گئے، خدا کی امتحان میں فیل ہو گئے۔ اور جو رب کے امتحان میں فیل ہو جائے تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اسے اپنا انجام سوچنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہر کسی کا امتحان ہونا ہے، ہر کسی کی آزمائش ہونی ہے۔ اب میں اختصار کے ساتھ سمیٹ کر کے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ بھی فرما دیا کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان کیسے لیتا ہے، وہ کس طرح سے لیتا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں ایک مقام اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
اللہ فرماتا ہے میں بندوں کا امتحان بہت طریقوں سے لیتا ہوں، ان میں سے کچھ طریقہ اللہ نے یہاں بیان بھی فرما دیا بندوں کی سمجھ کے لیے، کہ بندہ سمجھ جائے انہیں پڑھ کر کے کہ یہ میرا امتحان چل رہا ہے۔ اللہ قربان جائیں وہ رب کریم اپنے بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے کہ پرچہ لکھ کر دیا ہے۔ امتحان دینے کے جب بندہ اسکول میں جاتا ہے تو پرچہ لکھ نہیں کیا جاتا ہے، لیکن قربان جائیں وہ رب قدیر اپنے امتحان کا پرچہ بندوں کے لیے لکھ کر دیا ہے کہ بندہ سمجھ جائے اور صحیح معنوں میں امتحان دے دے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا کرم اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ فرماتا ہے کبھی ہم بندوں کو ڈرا کر کے امتحان لیتے ہیں، کبھی ہم بندوں کو ڈرا کر کے امتحان لیتے ہیں، کبھی ہم بندوں کو دھمکا کر کے امتحان لیتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ امام پاک کی زندگی کو دیکھیں اور میدان کربلا کو دیکھیں کہ امام پاک کو میدان کربلا میں ڈرایا جا رہا تھا، دھمکایا جا رہا تھا کہ حسین یزید کی بیعت کر لو، حسین یزید کی بیعت کر لو ورنہ تمہارے ایک ایک بچے کو تہہ دیکھ کر دیا جائے گا، حسین بیعت کر لو ورنہ تمہاری جان لے لی جائے گی، تمہارے بچوں کو سر قلم کر دیا جائے گا، تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ تو امام حسین کو ڈرایا جا رہا تھا، دھمکایا جا رہا تھا۔ امام پاک کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ ابھی ہم بندوں کو ڈرا کر کے امتحان لیتے ہیں، بندوں کو ہم کبھی دھمکا کر کے امتحان لیتے ہیں۔ دنیا انہیں ڈراتی ہے، انہیں دھمکاتی ہے، جیسے آج امت مسلمہ کو پوری دنیا ڈرا رہی ہے، پوری دنیا دھمکا رہی ہے۔ آواز تھوڑی بہتر ویسے کر دیجیے۔ آج پوری دنیا امت مسلمہ کو ڈرا اور دھمکا رہی ہے، اور سچ یہ ہے کہ پوری دنیا اگر ڈر رہی ہے تو قوم مسلم سے ڈر رہی ہے، اور ڈرا رہی ہے تو مسلمانوں کو ڈرا رہی ہے۔ اگر ڈر رہی ہے تو قوم مسلم سے، اگر ڈرا رہی ہے تو قوم مسلم کو ڈرا رہی ہے، ڈرا رہی ہے تو قوم مسلم کو ڈرا رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم بندوں کو کبھی ڈرا کر کے امتحان لیتے ہیں، اسے دھمکا کر کے امتحان لیتے ہیں۔ طریقہ بیان فرمایا، اگر فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور کبھی ہم انہیں بھوکا رکھ کر کے، انہیں پیاسا رکھ کر کے ہم ان کا امتحان لیتے ہیں، ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ امام پاک کو دیکھیں کہ میدان کربلا میں انہیں بھوکا بھی رکھا گیا، ان پہ 7 محرم حرام کو ان پر پانی بھی بند کر دیا گیا تھا۔ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میدان کربلا میں امام حسین کا ہر طریقے سے امتحان لیا ہے، ہر طریقے سے ان کی آزمائش کی ہے، لیکن میرا امام تھا اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں 50 سے زائد آپ کے رفقا جب شہید ہو گئے نا تو جانتے ہو، اور ہر ایک کی لاش آپ خود ہی اٹھا کر کے لاتے تھے اور خیمے میں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے تو صحیح وہ کیسا صابر تھا، بلکہ یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ میرا حسین صبر و استقلال کا مجسمہ تھا، صبر و استقلال کا پہاڑ تھا، کہ اپنی نگاہوں کے سامنے ایک ایک کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے پروردگار مولا، اگر تیری رضا اسی میں ہے کہ ایک ایک کی جان تیری راہ میں قربان کر دوں، تو مولا جس میں تیری رضا ہے اسی میں تیرے حسین کی بھی رضا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا مولا اگر تو یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے ایک ایک بچے کی جان تیری راہ میں قربان کر دوں، تو بس مولا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تیری رضا میں میری رضا ہے، تیری خوشنودی میں یہی میری خوشنودی ہے۔ تو چاہتا ہے جان لینا تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنی جان بھی تیری راہ میں قربان کر دوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بندوں کو بھوکا رکھ کر کے، کبھی پیاسا رکھ کر کے اللہ تعالیٰ بندوں کا امتحان لیتا ہے، بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ اور میدان کربلا میں اس طرح سے بھی امام حسین کا امتحان لیا گیا، ان کی آزمائش کی گئی کہ نہر فرات پر 4000 فوجی متعین کر دیے گئے کہ
نہر فرات پر چاروں طرف فوجی دستہ لگا دیا گیا، کھڑا کر دیا گیا کہ سب پانی پی سکتے ہیں لیکن حسین پانی نہیں پی سکتا ہے، حسین کی آل پانی نہیں پی سکتی ہے، حسین کے رفقا پانی نہیں پی سکتے ہیں۔ یارو سن لو، میرا ایمان و وجدان و یقین کہتا ہے کہ نہر فرات محروم تھا کہ حسین اس سے پانی پیتے، ورنہ میرا اعتقاد ہے، میرا ایمان ہے کہ میرا حسین جہاں پہ ٹھوکر مار دیتا نا وہیں سے نہر فرات جاری ہو جاتا، لیکن میرا حسین میدان کربلا میں اپنا امتحان دینے کے لیے گیا تھا، وہ اپنی کرامتیں دکھانے کے لیے نہیں گیا تھا۔ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی کرامات صحابہ، اس کتاب میں مستند حوالوں سے لکھا ہے کہ وہی امام حسین ایک مرتبہ مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف تشریف لا رہے تھے یا مدینہ سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک گاؤں تھا، گاؤں کا نام بھی کتاب میں بتایا گیا ہے، وہ گاؤں کا نام میرے ذہن نہیں ہے، ابھی نام بدل دیا گیا ہے، ابھی نام بدل دیے گئے ہیں۔ تو اس گاؤں سے جب آپ کا گزر ہوا، گاؤں والوں کو خبر لگی کہ نواز رسول کا گزر ہو رہا ہے، جگر گوشے بطول کا گزر ہو رہا ہے، تو گاؤں والوں نے امام پاک کو بلایا اور بڑی خاطرداری کی، اور گاؤں والوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے گاؤں میں ایک ہی کنواں تھا اور اسی کنویں سے پورے گاؤں والے پانی لیا کرتے تھے، اور اس کنویں کا پانی جو تھا وہ کھارا تھا، میٹھا نہیں تھا، پانی کھارا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا ذہن کو حاضر رکھ کر کے سماعت فرمائے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو گاؤں والوں نے امام حسین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ یا امام پاک ہے، ہمارے گاؤں میں ایک ہی کنواں ہے، اسی سے پورے گاؤں والے پانی لیتے ہیں، اسی کنویں کا پورے گاؤں والے پانی پیتے ہیں، لیکن حضور اس کا پانی کھارا ہے، آپ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں کہ جس کی وجہ سے کنویں کا پانی کھارا کے بجائے میٹھا ہو جائے۔ اللہ اکبر، ذرا غور سے سنیے گا کہ اللہ گاؤں والوں نے کیا کہا، حضور کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی عمل بتا دے کہ جس کے پڑھنے سے یا آپ کچھ پڑھ دیں کہ جس کی وجہ سے کنویں کا کھارا پانی میٹھا ہو جائے۔ تو قربان جائیں، جب گاؤں والوں نے یہ کہا تو میرے امام نے کیا کیا، مولا حسین نے کیا کیا، سماعت فرمائے، میرے امام نے فرمایا جاؤ ایک بالٹی میں پانی بھر کر کے لاؤ۔ لوگ گئے، بالٹی میں پانی بھر کر کے لائے اور امام پاک کے سامنے رکھ دیا۔ گاؤں والوں نے سوچا کہ امام پاک کچھ پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور اس پہ دم کریں گے، لیکن قربان جائیں میرے امام نے نہ کوئی دعا پڑھی، نہ کوئی تسبیح پڑھی، نہ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھی، بلکہ کیا کیا، اس بالٹی میں آپ نے تھوک دیا ہے۔ کیا کیا؟ تھوک دیا۔ قربان جائیں، گاؤں والے بھی کیسے عقیدت مند لوگ تھے۔ اگر آج کے ہم لوگ بھٹکل ایمان ہوتے، دل بدلو والے ایمان والے ہوتے تو کہتے امام آپ نے کیا کر دیا ہے، آپ کو تو ہم نے دعا کرنے کے لیے کہا تھا اور آپ نے بالٹی میں تھوک دیا ہے۔ لیکن وہ لوگ اہل ایمان تھے اور بڑے مضبوط تھے، اور صحیح معنوں میں وہ لوگ عاشق رسول تھے اور محب اہل بیت تھے۔ امام پاک نے تھوک دیا، وہ خاموش بیٹھے رہے۔ میرے امام نے فرمایا کہ جاؤ یہ پانی اس کنویں میں ڈال دو۔ گاؤں والے گئے، وہ پانی کنویں میں ڈال دیا۔ پانی کا کنویں میں جانا تھا کہ وہ کنویں کا پانی جو اب تک کھارا تھا اب وہ پانی میٹھا ہو گیا ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لے کہ اگر جس کنویں میں میرا حسین تھوک دے تو وہ کنویں کا پانی کھارا میٹھا ہو جائے، تو کیا میدان کربلا میں میرے حسین پہ جب پانی بند کیا گیا تو کیا میرا حسین جہاں ٹھوکر مار دیتا کیا وہاں سے نہر فرات جاری نہیں ہو جاتا؟ یقیناً جاری ہو جاتا، لیکن میرا حسین وہاں اپنا امتحان دینے کے لیے گیا تھا، وہاں اپنی کرامت دکھانے نہیں گیا تھا۔ تو حسین اعظم پر وہاں پانی بھی بند کیا گیا، آپ کو بھوکا بھی رکھا گیا، آپ کو پیاسا بھی رکھا گیا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے، بس صرف ترجمہ سن لیجئے، وقت کافی ہو چلا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ان کے مال کو ہم نقصان پہنچا کر کے ان کا امتحان لیتے ہیں۔ مالوں کو بھی نقصان پہنچایا جائے، ہو سکتا ہے کبھی گھر جل جائے، ہو سکتا ہے کبھی گھر لٹ جائے، ہو سکتا ہے مال کبھی چوری ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان مصیبتوں کو دیکھ کر کے تم گھبرا جاؤ، نہیں، سمجھ جاؤ کہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔
امام حسین میدان کربلا میں کیا ہوا؟ میرے امام کی شہادت کے بعد یزید نے کیا کیا؟ پورا خیمہ حسین لوٹ لیا، ہوا نا، لوٹ لیا۔ با اختلاف روایت کہ سید زادیوں کے چادر تک اتار لیے گئے تھے، کیسے ظالم۔ تو ہر طرح سے امام کا وہاں امتحان لیا اور آخر میں فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور یہاں اموال کے نقصان سے بعض مفسرین نے یہ معنی مراد بھی لیا ہے کہ اولاد کو نقصان پہنچا کر کے بھی اللہ امتحان لیتا ہے۔ اور میرے حسین نے میدان کربلا میں اپنی ایک ایک آل کو قربان کر دیا اور آخر میں فرمایا وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور کبھی جانوں کو نقصان پہنچا کر کے اللہ امتحان لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بیمار پڑ جائیں، سخت بیمار پڑ جائیں، سخت سے سخت بیمار پڑ جائیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان لے لی جائے، لیکن جان چلی جائے اس وقت بھی آپ کو استقامت کا مظاہرہ کریں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے امتحان کی گھڑی ہو۔ اور آخر میں وَالثَّمَرَاتِ، یہاں وَالثَّمَرَاتِ سے پھلوں کی کمی سے بھی امتحان لیتا ہے۔ اس کے بہت سارے معنی مراد مفسرین نے لیے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالی امتحان لیتا ہے۔ اب آگے کی آیت کریمہ سماعت فرما لے، صرف ترجمہ سماعت فرمائے بس، کہ جب اللہ تبارک تعالی اپنے خاص بندوں کا امتحان لیتا ہے، اپنے خاص بندوں کی آزمائش کرتا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ کیا کرتے ہیں جب انہیں مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے، جب انہیں تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب انہیں مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے، جب انہیں تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے، تو وہ واویلا نہیں مچاتے، وہ شور و غوغا نہیں کرتے ہیں، وہ آہو بکا نہیں کرتے ہیں، وہ اپنا سینہ نہیں پٹکتے مارتے نہیں ہیں، سر نہیں پھوڑتے ہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ یہ کہتے ہیں مولا ہم تو تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف جانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جب میں اپنے مقربین بندوں کا امتحان لیتا ہوں تو وہ یہ کہا کرتے ہیں تم بھی اسی پہ عمل کرنا۔ اب دیکھیے ترتیب دیکھیے، اسی آیت کریمہ کی بعد والی آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جب بندہ دنیا میں امتحان دینے کے لیے جاتا ہے نا، تو جب امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو اسکول کی طرف سے، کالج کی طرف سے، یونیورسٹی کی طرف سے کیا دیا جاتا ہے؟ اسے انعام دیا جاتا ہے، اسے ایوارڈ دیا جاتا ہے نا۔ اور جب بندہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو خدا کی بارگاہ سے بھی انعام دیا جاتا ہے یارو۔ اللہ کی بارگاہ سے بھی امتحان میں جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو خدا کی بارگاہ سے اسے بھی انعام دیا جاتا ہے، اسے بھی اکرامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو کیا انعام ملتا ہے؟ تو اللہ فرماتا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں، جن پر اللہ کا صلوات نازل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی مہربانیاں نازل ہوتی ہیں کہ ان پر کہ جو اس کے امتحان میں کامیاب ہو جاتے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انعام کے ساتھ میں سرٹیفکیٹ بھی دی جاتی ہے نا، ساتھ میں سرٹیفکیٹ بھی دی جاتی۔ یوں ہی بلا تشبیہ و تمثیل جو بندہ خدا کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے انعام بھی دیا جاتا ہے اور ساتھ میں سرٹیفکیٹ بھی دی جاتی ہے۔ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے اب میں سمجھانے کے انداز میں اگر آپ کی توجہ ہے بے شک تو میں بہت قیمتی بات بتا کر کے بس چونکہ مفتی صاحب قبلہ آ رہے ہیں، وقت بھی ہو چلا ہے، لیکن جو اب میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ اب مولا حسین
کی شان آپ مفتی صاحب قبلہ کی زبانی سماعت فرمائیں گے، لیکن جو بات میرے ذہن میں ہے شاید میں یہ نہیں کہتا میں ہی سنا رہا ہوں، عام طور پہ مجھے سننے میں بہت کم آتی. سنیے آپ، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جی سب کی توجہ ہے؟ شاد. آج پوری دنیا میں مسلمان جو مصیبتوں اور پریشانیوں کے دور سے گزر رہا ہے، جن ممالک میں ہماری حکومت ہے وہاں بھی، اور جن ممالک میں ہماری حکومتیں نہیں ہیں وہاں بھی ہم پریشانیوں کے دور سے گزر رہے ہیں. بولو سچ ہے نہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ اور میں کہہ دوں کہ حالات اب مزید اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، مزید خراب ہوں گے. اس لیے کہ ہم سب قیامت سے بالکل قریب ہیں. جو علامات قیامت آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا نا، تو اسے علماء نے، مفسرین نے، محدثین دو حصوں میں تقسیم فرمایا، ایک علامات صغرا، ایک علامات کبرا. علامات صغرا میں سے زیادہ تر جو ہے نا علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں. اب علامت کبرا کے ظہور کا وقت آ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علامات کبرا کے ظہور کا وقت آ رہا ہے. اور دجال علامات کبرا میں سے کڑوا دجال بھی ہے، اور اس کے آنے سے قبل پوری دنیا میں فتنہ و فساد برپا ہوگا، اور وہ ہوگا، اور اس کی شروعات ہو گئی ہے. اور سب سے پہلے جو لوگ تباہ ہوں گے وہ عرب والے ہوں گے. سب سے پہلے جو تباہ ہوں گے وہ لوگ، سب مل کے بولے نا، عرب والے ہوں گے. کیوں ہوں گے بتاؤں آپ کو میں؟ سمجھیے، میں جب یزید کے حوالے سے کتاب میں پڑھا تو بچپن سے سوچتا تھا یار وہ کیسے انسان تھے کہ ایسی بے وفائی کر گئے. اس کی مثال آج کے دور میں نہیں ملتی تھی کہ جس کو بتا کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ انہوں نے کیسی بے وفائی کی تو صرف ہم سمجھتے تھے اور لوگوں کو سنا دیتے تھے، لیکن اس کی مثال زمانے میں نہیں ملتی تھی. لیکن اس کی مثال اب مل رہی ہے. کیسے؟ ہندوستان میں 313 ہٹایا گیا، ٹھیک، 3 طلاق پر پابندی لگائی، قانون بنایا گیا، ٹھیک. جب 313 ہٹایا گیا، 3 طلاق لاگو کیا گیا، 370 ہٹایا گیا، اور پورا کشمیر سال بھر سے لاک ڈاؤن کے دور سے گزر رہا ہے. سوچو، اور ہم تو جس دور سے گزر رہے ہیں نا یارو، ہم تو کھا بھی رہے ہیں. وہاں تو ہر گھر کے سامنے ایک فوجی کھڑا ہے. وہاں جو موتیں ہو رہی ہیں، لوگ میت کو قبرستان لے کے نہیں جا سکتے، وہ اپنی آنگن میں دفنا ہے. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں یارو، ہم خوشیاں منا رہے ہیں. تو جس وقت یہ سب ہوا، جس نے کیا، یہی عرب والے، دبئی اور مسقط والے بلا کر کے، اب سمجھ جائیے، اشارہ کا، بلا کر کے ان کو سونے کا ہار پہنا رہے ہیں، ایوارڈ دے رہے ہیں. اب سمجھ جائیے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس دور کی یزیدی لوگ ہیں. اسرائیل کو اب تک دنیا کی دوسرے اسلامی کنٹری والوں نے قبول نہیں کیا، اور بہت سارے غیر مسلم ممالک انہوں نے قبول نہیں کیا. اور آج 20 دن اول عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، فلسطین کو. کون کر رہا ہے سب؟ یہ عرب حکمران لوگ کر رہے ہیں. اور جو لوگ سعودی جا کر کے بھٹک کے آتے تھے نا، وہ اب سمجھ لیں. تو یہ لوگ اس دور کے یزید ہیں. اور غور سنیے، اب میں حدیث سنا رہا ہوں. علماء موجود ہیں، حضرت موجود ہیں، کہ صرف اور صرف میرے نبی کی ذات وہ ذات ہے. تڑپ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. یوں تو ہر نبی نے غیب کی خبر دی، ہر نبی نے آنے والے دور کی خبر دی، لیکن تھوڑی خبر دی.
واحد میرے نبی کی وہ ذات ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے بعد قیامت تک ہر پل کی خبر دی. بے شک سبحان اللہ. بس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. ہر دور کے پل پل کی خبر دی میرے نبی. بے شک. ہر دور کی. اب سنیے میں بتا رہا ہوں. میرے آقا کا فرمان، حضور نے فرمایا کہ بیت المقدس، سنیے ہنسنا نہیں ہے اب یہ بالکل یہ وہ باتیں جو سمجھانے کے انداز میں ہی بتائی جائیں گی کہ تھوڑی دیر کے لیے وقت ہو چلا ہے حضرت کا خطاب سننا ہے، لیکن بہت قیمتی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضور نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، میں آج بھی وہ لیپ ٹاپ لانا بھول گیا، میں جلدی مولانا غلام غوث نے بلوایا جلدی میں آ گیا، ورنہ آج میں لے کے آنے والا. میں کہیں جاتا ہوں تو لے چلا جاتا ہوں، کتابوں کا ذخیرہ کون لے کے جاتا ہے؟ تو میں آپ کو دکھاتا، میں آپ کو ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی، کیا بیت المقدس یروشلم، وہاں کی آبادی مدینے کی ویرانی کا سبب بنے گا. وہاں کی آبادی مدینے کی ویرانی کا سبب بنے گا. کیا مطلب؟ یروشلم وہ ملک ہے کہ جہاں تو بیسیوں ہزار سال سے انسان وہاں آباد ہے. دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے یروشلم ایک شہر، تو وہاں تو پہلے سے آبادی ہے. تو حضور نے جو فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی، اس کا کیا مطلب؟ آبادی تو وہاں تو پہلے سے ہے. تو مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جب یہود آباد ہو جائیں گے، وہاں جب یہود آباد ہو جائیں گے اور اسے اپنے قبضے میں لے لیں گے. اب تک یہ ٹرمپ امریکہ کے صدر کے آنے سے پہلے تک انہوں نے قبضہ تو کر ہی لیا ہے، سب کچھ ہو ہی گیا ہے نا، قابض تو ہو ہی گئے، اور تھرڈ ٹیمپل کی تیاری ہو چکی ہے. یہ بھی قیامت کی نشانی، اس کی نشانی ہے. باضابطہ انہوں نے نقشہ تیار کر لیا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے. اب صرف وہ اس بات کے انتظار میں ہیں، اور عرب والے اب ساتھ شروع کر دیں. وہ اس بات کے انتظار میں تھے کہ عرب ممالک نہ بولے، اور اب تو اسرائیل کا کھل کر کے عرب والے حمایت کریں. اور تھوڑا اور آگے بڑھیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ بیت المقدس کو اٹھائیں گے، وہیں پہ تھرڈ ٹیمپل کو تعمیر کریں گے. انہوں نے پورا نقشہ تیار کر لیا ہے نا. جس دجال کے حوالے سے آقا نے فرمایا اس کو وہ اپنا مسیحا سمجھتے ہیں اور اس کے انتظار میں ہے نا. یہ کلام قیامت کی نشانی. تو حضور نے فرمایا کہ یہودیوں کی آبادی، مطلب یہ ہے کہ آبادی مطلب وہاں یہودیوں کی آبادی. ذرا غور سنیے گا، اس پہ غور کیجیے گا. جب ٹرمپ امریکہ کا صدر بنا تو جب وہ یروشلم پہنچا نا، تو اس نے باضابطہ طور پہ یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی قرار دے دیا ہے نا، اور اپنے سفارت خانے کو اس نے تل ابیب کے بجائے یروشلم منتقل کر لیا. یعنی یروشلم کو یہودیوں کی راجدھانی، اسرائیل کی راجدھانی بنا دی. یعنی بیت المقدس اب ان کی راجدھانی ہو گئی. اور پھر UN میں، اقوام متحدہ میں یہودی جو آٹے میں نمک کے برابر نہیں، ہمارے ہندوستان کے ایک اسٹیٹ نہیں بلکہ کسی ایک اسٹیٹ کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہوں گے، لیکن پوری دنیا کو نچا رہے ہیں وہ لوگ. تو ٹرمپ جب آیا نا، تو ٹرمپ کے آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یروشلم پہنچا، اس نے اس کی راجدھانی گھوشت کر دی. جو ہی اس نے تو UNO میں غور سنیے گا، اقوام متحدہ میں اسرائیلیوں نے اپنا قانون پاس کروایا. کیا پاس کروایا؟ کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودی ہے، اس کا ملک، اس کا وطن یہ اسرائیل ہے. وہ وتھ فیملی پوری دنیا میں کہیں بھی ہو، وہ یہاں آ کر کے بس سکتا، یہ اس کا ملک ہے. لیکن یہ غیرت مر گئی ہے تمام مسلم حکمرانوں کی کہ وہ اتنا سا ملک ہو کر کے پوری دنیا کی اپنی یہودیوں کو بلا رہا ہے، یہ تمہارا ملک ہے.
برما میں لاکھوں مسلمانوں کو کاٹا گیا، 56 ممالک مسلمانوں کے، لیکن کسی ایک ملک والے نہیں کہا کہ تم کو ستایا جا رہا ہے تو ہم ہیں نا بھائی، آؤ ہمارے ملک میں رہو۔ بولو ہوا؟ بولی نا ہوا؟ ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی ہی کم تھا۔ اب سنیے، اب میں بات جوڑ کے بتاتا ہوں، حضور نے جو فرمایا وہ ہوتا وہ دکھ رہا ہے۔ جو ہی یہ قانون پاس ہوا تو گویا کہ یروشلم مکمل طور پہ ان کے ہاتھ میں گیا، یہودی آبادی ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ وہاں کی آبادی مدینے کی ویرانی کا سبب بنے۔ اب مدینے کی ویرانی کا سبب کیا مطلب؟ الگ الگ اس کے مطالب مفسرین محدثین نے بیان کی، اس میں سے یہ بھی ہے کہ آبادی تو وہاں قیامت تک رہے گی، حتیٰ کہ جب دجال کی بھی آمد ہوگی تو پوری دنیا گھوم جائے گا، لیکن وہ مکہ و مدینہ میں داخلے اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اس شہر کی، ان 2 شہروں کی حفاظت اللہ فرشتوں کے ذریعے سے کرے گا، تو پھر وہاں تو آبادی ہمیشہ رہے گی۔ آخری بات سمجھتا ہوں، وہاں تو آبادی ہمیشہ رہے گی، تو پھر یہاں ویرانی کا کیا سبب، کیا مطلب؟ تو یہاں ویرانی کا مطلب یہ ہے کہ مسجد ویران ہو جائے، عبادت خانے ویران ہو جائے۔ کرونا وائرس کے نام پر خانے کعبہ تک کو بند کیا گیا، مسجد نبی مسجد حرام کو ویران کر دیا گیا، ہوا نا؟ ایک جوڑتے، وہاں آبادی یہاں ویرانی ہوئی، اور فرمایا کہ مدینے اور مکہ کی ویرانی پوری دنیا میں فتنہ و فساد کا سبب بنے گی۔ وہاں سب سے پہلے وہاں بند کیا مکہ مدینے والوں نے حرم کو، پھر پوری دنیا لاک ڈاؤن کی در سے گزری نا، ہو گیا نا، فتنہ و فساد کے دور سے گزری۔ تو یہ سب شروعات ہے، اس لیے اب ہمیں بہت متنبہ ہو کے رہنا ہے، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے پہلے تو ان فتنوں کو جاننا ہوگا، تو ہی ہم بچ سکتے ہیں اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے پہلے تو فتنوں کو جاننا ہوگا۔ اب فتنوں کو جانیں گے کیسے؟ تو ایسی محفلوں میں آپ آئیں گے تو آپ جانیں گے، اور پھر ہی آپ اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ و معمون فرمائے، خصوصیت کے ساتھ فتنہ دجال سے ہم سبوں کو محفوظ و معمون فرمائے۔ کہنے سننے میں جو غلطیاں خامیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو کچھ بھی کہا سنا گیا میرا کریم ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے گاؤں میں آنے کا موقع ملے گا۔